السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہے سعود احسن عثمانی. میں یہیں کرسچن کالج میں بی.کام فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا، تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے، جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں؟ یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں، یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے؟ وہ ایسی مثال ہے کہ ایک اسکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 + 2 5، اور دوسری اسکول سکھاتی ہے 2 + 2 4، تب کون سی اسکول میں داخل ہوں گے؟ وہ اسکول جو حق کی بات کر رہا ہے. لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ 2 + 2 4 ہے اور 2 + 2 5 نہیں ہے. تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے، آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے. کفر کی کدھر بات ہے؟ حق کی بات ہے. میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتے کس طریقے سے دعوت دینا. یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا. اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے، میں وہ مذہب کو قبول کروں گا. اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے، کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے. تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہیں، آپ عیسائی ہیں، میں مسلم ہوں، چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو بازو رکھو، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. کیونکہ آپ کو میرے مذہب میں نیا آنے کا مت آؤ، مجھے آپ کے مذہب میں نیا آنے کا مت آؤ. ٹھیک ہے، کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی ہندو سے ملتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں، میں کہوں مت داخل ہو. کون بول رہے داخل ہونے کے لیے؟ کم از کم آپ برابر سے آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو. اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے.